السلام علیکم، گوہر سائے مرحبا۔ جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں شب برات کے بارے میں بات کی تھی، اس کا ذکر ہوا تھا۔ اس ویڈیو میں ایک نیا واقعہ ہوگا، ایک نئی ویڈیو ہوگی۔ جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو کیا جاننے کو ملے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا درود پاک کیوں پڑھی جاتی ہے۔ سبھی لوگ دعا پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، کسی محفل میں آپ اگر میلاد کرواتے ہیں اس میں بھی درود پاک پڑھتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے یہ چیز اللہ کے لیے کتنا خاص ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں درود پاک کے بارے میں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس کی بالکل مت کیجیے گا۔ آئیے سنتے ہیں یونس صاحب کی آواز۔ درود شریف جو اللہ تعالیٰ نے اتارا نا، اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ بھئی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹی تعریف کرے اس کے منہ میں خاک۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ حضور کا چہرہ مبارک شادمان، بڑے خوش، اور صحابہ کرام میں آ کے فرما رہے ہیں کہ پوچھو مجھ سے میں کیوں خوش ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنے زیادہ خوش ہیں آج؟ کہا کہ جبریل آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جو آپ پر ایک دفعہ درود و سلام پڑے گا ہم 10 مرتبہ اس پہ رحمت بھیجیں گے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی اس وجہ سے تھی کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، جبکہ حضور کو تو تعریف پسند ہی نہیں تھی اپنی۔ تو یہ درود و سلام کی جو بات آئی ہے اس کی وجہ سے اس خوشی کا سے مراد کیا لیا جائے گا پھر؟ کہ کیا حضور اپنا ذکر کروائے جانے پر خوش ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ جبریل نے حضور کو یہ فرمایا کہ جب صحابہ کرام کے جو دل اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، جب ان میں جلال کی سی کیفیت آئے تو پھر یہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں، ہاں تو پھر اللہ کی نظر رحمت کے ذریعے وہ جلال کم ہو جائے گا اور یہ اعتدال میں آ جائیں گے۔ اس بات پر خوش تھے کیونکہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ حضور کو تو پتا تھا نا کہ یہ اسم ذات اتنی بڑی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ترستے رہے، ان کو ملا نہیں، اور اب مجھے عطا ہو گیا ہے اور میری امت کو بھی عطا ہو رہا ہے۔ تو حضور کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کہیں یہ رجت کے عالم میں نہ آ جائیں، کہیں اس میں ذات کی جلالیت سے یہ دنیا و مافیا کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نہ نکل جائیں، کیونکہ ایک واقعہ تو ہو چکا تھا۔ بھئی اصحاب صفا تو بن چکے تھے، اصحاب صفا نے کیا کیا؟ وہ تو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ آگے بیٹھ گئے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش اس لیے ہوئے کہ اب یہ باقاعدہ دین کا حصہ بن گئی یہ بات۔ درود شریف جو ہے یہ باقاعدہ دین کا حصہ بن گئی یہ بات، تو یہ درود شریف جو ہے ان کے ایمانوں کو کنٹرول رکھے گی۔ جیسا کہ ہم یعنی ہانڈی پکاتے ہیں، زیادہ گرم ہو جاتی ہے ہانڈی تو اس کو پانی کا چیٹا مارتے ہیں، دم دیتے ہیں، تو پھر وہ معتدل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قدرت کا قانون ہے، کوئی چیز جو ہے بغیر اس کو گرم کیے وہ پکتی نہیں ہے، بھلے ہانڈی ہو یا سینہ ہو۔ ہانڈی اگر گرم ہو رہی ہے تو پانی کا چیٹا مارے معتدل ہو جائے گی، سینہ اگر گرم ہو رہا ہے تو درود شریف پڑھیں، حضور پاک کا نام لیں، وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا اب یہاں ایک چیز اور بھی ہے، صرف یا محمد نہ کہیں ورنہ وہ ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ حضور کے اپنے نام میں جو ہے وہ جلال ہے، اس میں ذات ہے نا، وہ بھی حضور کے اپنے نام میں جلال ہے، کیونکہ یہ چیز صرف سرکار نے ہمیں بتائی۔ سرکار نے اس میں ذات اللہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی جو درود شریف ہم کو دیا ہے وہ بھی وہ درود دیا ہے جس میں بہت زیادہ جمال نہیں ہے، تاکہ ان کے جو ذکر ہیں وہ جمالیت کی طرف نہ چلے جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ یا محمد اس میں ذات محمد ہے، یعنی اس میں ذات یا محمد میں اتنا جمال نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ محمد کے پیچھے ایک ہی تو پردہ ہے میم کا، باقی تو الف لام رہ گیا۔ اس لیے آپ مصطفیٰ کہہ لیں، مجتبیٰ کہہ لیں، آپ جو ہے طٰہٰ کہہ لیں، یا مزمل کہہ لیں، یا مدثر کہہ لیں، یہ کہہ لیں، سب ٹھنڈک ہے۔
لیکن یا محمد اس میں جو ہے وہ اتنی جمال نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حضور کا اسم ذات ہے نا بھائی. یا تو شیخ احمد رفاعی نے اپنے مریدوں کو یہ درود بتایا تھا، یا پھر سرکار نے بتایا ہے، اور کسی نے نہیں بتایا. یہ جو درود ہے یہ والا، صلی اللہ علیہ یا محمد، اس درود کے ذریعے سرکار اپنے ماننے والوں کے سینے پر محمد نقش فرما دیتے ہیں. جب ہم ذکر کی محفل میں پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ یا محمد، تو دراصل صرف یہ درود ہو نہیں رہا ہے، بلکہ اس میں ہم پورے سینے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر رہے ہیں، نقش کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ سینے کے 5 لطائف ہیں. اب ہم نے درود کے دوران، یہ ہو گیا درود، یہ درود ہو گیا، اور اس کے دوران جو ہے ہم نے یہاں سے میم شروع کرنا ہے، دوسرے لطیفے پر ہا، بیچ والے پر میم، پھر اس کے اوپر دال، اور اس دال ختم اس پہ کرنی ہے. اس طرح ہم نے محمد نقش کرنا ہے. یعنی پورے سینے پر اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقش ہو جائے. میں شروع میں ابتدائی دنوں میں جب میں یہ کرتا تو ہوتا نہیں تھا. اچھا، ہونے میں ایک وجہ یہ بھی تھی، نہ ہونے میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پورے جو محفل ذکر تھی، ہاں، اس کے اندر مجھے صرف 2 ذکر میں مزہ آتا تھا. ایک تو الا اللہ اور ایک اللہ. نہ لا الہ الا اللہ میں مزہ آتا، نہ کسی اور ذکر میں مزہ آتا. تو میری ساری توجہ اس پر ہوتی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اس پر جوش اور جذبات بھی عروج پر ہوتے. پھر اللہ پر اللہ اللہ اللہ، اور اس ذکر کے بعد باقی تمام اذکار رسمی ہوتے، یعنی بڑے ہی عجیب و غریب بجھے انداز میں پڑھتا، صلی اللہ علیہ یا محمد، جیسے نیند آ رہی ہو، صلی اللہ علیہ. ایک دن کیا ہوا کہ اب جب ذکر شروع کیا تو جو میرے فیوریٹ ذکر تھے، الا اللہ، الا اللہ جو ذکر تھا وہ اللہ سے بھی زیادہ فیوریٹ تھا میرا. نہ جانے کیوں، اس میں مجھے جو ہے، ہاں، جلال کی کیفیت بھی ہوتی تھی اس میں مجھے. میں نے اس میں باقاعدہ یہ بھی محسوس کیا کہ میں نے الا اللہ کے ذکر کے دوران اگر دیوار میں ہاتھ مار دیا ہے تو دیوار ٹوٹ گئی ہے، میرے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا. الا اللہ کے ذکر کے دوران اگر میں مارتا تھا باقاعدہ، یوں یوں یوں. اب اس دن جو ہے الا اللہ کا ذکر شروع ہوا، اور میں تصور کر رہا ہوں اس میں اللہ کا، اور اس میں اللہ آ ہی نہیں رہا، ہو ہی نہیں رہا. اچانک میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آتے ہیں، اور ان 2 فرشتوں نے ایک روز کا اور موتیے کا بوکے بنایا ہے، گول. تو وہ موتیے کا بوکے بنایا ہوا ہے، جو موتیا ہوتا ہے نا، جیسمین فلاور، موتیے کا بوکے ہے، اور اس میں بیچ میں گلاب کے پھولوں سے محمد لکھا ہوا ہے. ہاں، یہ لا کے فرشتوں نے سینے میں گاڑ دیا، اور آواز آئی کہ یہ جو ہے اب محمد رسول اللہ نے تمہارے سینے پر اپنا نام لکھا ہے، اب تم توجہ سے یہ ذکر بھی کیا کرو. بخدا سرکار گواہ ہیں، یہ وہ بوکے اتنا خوبصورت موتیے کے پھولوں سے بنا ہوا، کلیوں سے اور گلاب کے پھولوں سے، بڑا حسین، بڑا حسین، ابھی بھی میری آنکھوں میں ہے، محمد لکھا ہوا. اور فرمایا کہ یہ حضور نے بھیجا ہے، اور وہ سینے پہ چپک گیا. تو اس کے بعد جو ہے اب مجھے جو ہے سب سے زیادہ مزہ صلی اللہ علیہ یا محمد میں آنے لگا. ایک دن میں نے سوچا کہ چلو بھائی اب صلی اللہ علیہ یا محمد جو ہے وہ فیوریٹ ہو گیا ہے،
تو اب ذرا اندر سے جھانک کے دیکھیں کہ اب بالکل سب کچھ تو ٹھنڈا ہو گیا ہوگا ریفریجریٹر میں رکھ دیے سارے لطیفے، اب تو ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، لیکن ٹھنڈا نہیں تھا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہوئی۔ میری برتھ ڈے آتی ہے 16 جون کو، تو 16 جون 1995 16 جون ہم مانچسٹر میں آستانے پہ تھے، تو یہ جو ذکر تھا دوران محفل، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، اب سرکار نے کیا کیا کہ جتنی بھی مجالس تھیں حضور کی، 9 مجالس، وہ ساری مجالس کے دروازے کھل گئے، یہ گونجے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، اور یہ آدھے گھنٹہ ہو گیا چیخ چیخ کر کے، یعنی اس ذکر پر کپڑے پھاڑ دیے اپنے، اور عجیب و غریب عالم دیوانگی کا، دیواروں کو ٹکرے مار رہے ہیں، سارے ہاتھ کٹ گئے، گلاس خون، یہ سب عجیب و غریب ایک کیفیت تاری، اور اس کے ابھی یہ صلی اللہ علیہ کا یا محمد کا ذکر ورد ہو رہا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ 12 کبوتر آئے، ظاہر میں وہ 12 کبوتر آئے اور وہ بیٹھتے گئے اور انسانی شکل اختیار کرتے گئے۔ اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور میں کیا بتاؤں، صلی اللہ علیہ یا محمد یہ جاری ہے۔ اور کیا ہوا کہ حضور کو کاندھے پر بٹھا لیا، حضور کو کاندھے پر بٹھا کے صلی اللہ علیہ یا، اور بس یہ ایک عیاشی کا معاملہ چلتا رہا، بڑی دیر تک چلتا رہا، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ چلتا رہا۔ اچانک جو ہے مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ خود حضور بھی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ حضور بھی کہہ رہے ہیں، تو اب حضور دو تھے وہاں پر، حضور 2 تھے وہاں پر، تو میں نے سوچا کہ یا رسول اللہ آپ درود کیوں پڑھ رہے ہیں اپنے اوپر؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا میں نہیں پڑھ رہا، یہ سرکار گوھر شاہی پڑھ رہے ہیں۔ اب سرکار بھی پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد، اور حضور نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ سرکار گوھر شاہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں سرکار سے عشق ہے اور سرکار کو ہم سے عشق ہے۔ گوھر شاہی جب پڑھتے ہیں یا محمد تو عشق کی وجہ سے پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اور مجھے پھر بعد میں یہ بھی احساس ہوا کہ جو میں نے سرکار کے چہرہ مبارک پر تبسم دیکھا ہے نا صلی اللہ علیہ کا یا محمد کے ذکر پر، وہ اللہ کے ذکر پر بھی نہیں آیا۔ سرکار کی زبان، سرکار کے چہرہ مبارک پر اگر تبسم کو اگر ملاحظہ کرنا ہو، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یعنی زندگی ساری گزر جائے اور صلی اللہ علیہ یا محمد کہتے کہتے زبان تھک نہیں سکتی، اتنی چاشنی ڈال دی ہے اس میں سیدنا گوھر شاہی نے، اتنی چاشنی ڈال دی ہے۔ ماشاء اللہ، کیا خوب انہوں نے بتایا ہے درود پاک کی اہمیت۔ درود پاک سے ہوتا کیا ہے یہ تو میں نے بہت کچھ جان لیا۔ آپ نے کیا جانا، کیا سیکھا، آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا، یا کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو پوری ہیلپ کروں گا جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، اور آپ اس درود پاک کو ہمیشہ
तजस्सुब के साथ पढ़ते रहिए और अल्लाह का ज़िक्र करते रहिए। सबसे बड़ी इबादत क्या है? ये जो भी कुछ है, इस दरूद पाक पढ़ने के बाद, अल्लाह का ज़िक्र करने के बाद और भी बहुत कुछ जो आपको नेकी के रास्ते पे ले जा सकता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सीखा ज़रूर बताइएगा। लोगों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। गौहर शाही मरहबा।